السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 16 نومبر کو میں عمرے پر جا رہا ہوں اور میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور میں نے ایک عمرہ کرانے والی جو کمپنی ہے ٹور اینڈ ٹریول کی، المدینہ ٹور اینڈ ٹریول، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک بہت اچھا پیکیج المدینہ ٹور اینڈ ٹریول کی طرف سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو جو لوگ 16 نومبر میں عمرے پر جانا چاہتے ہیں، نومبر کے مہینے میں یا دسمبر کے مہینے میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں، تو 16 نومبر کو آپ میرے ساتھ عمرے پر جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تو آپ اس نمبر پر، یہ المدینہ ٹور اینڈ ٹریول کا نمبر ہے، میرے نام سے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا پیکیج ملے گا۔ آپ کو سستا بھی پیکیج ملے گا اور سستے سے تھوڑا اوپر والا پیکیج بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ لوگ اس ٹور اینڈ ٹریول کمپنی سے کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آفر ملنے والا ہے۔ اور اگر آپ میرے نام سے بکنگ کراتے ہیں تو آپ کو دہلی ایئرپورٹ پر میں خود آپ کو چھوڑنے آؤں گا، میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، آسان طریقہ۔ تو میرے سے ملاقات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آج کل جو فراڈ وغیرہ چل رہے ہیں، جو پرابلمز عمرہ کرنے والوں کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان سے بہت راحت آپ کو ملنے والی ہے۔ اور کسی طرح کی اگر پرابلم ہو تو مجھے آپ بولیے، انشاءاللہ میں آپ کی اس پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئے دن لوگ بتاتے ہیں نا کہ عمرے پہ گئے، یہ پرابلم ہوئی، وہ پرابلم ہوئی، اس لیے میں آپ کو یہ المدینہ ٹور اینڈ ٹریول ریکمینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو۔ میں اس کمپنی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر عمرے پر جانے کی سوچ رہے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ یار یہ جو بول رہے ہیں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو آپ المدینہ ٹور اینڈ ٹریول سے کانٹیکٹ کیجئے۔ میں خود آپ کو دہلی انشاءاللہ ریسیو کرنے آؤں گا اور آپ کو گائیڈ کروں گا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے۔ اور 16 نومبر میں اگر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں تو بکنگ کرائیے۔ اس سفر میں انشاءاللہ میں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ چلیے، سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو 7417810799 پر کانٹیکٹ کیجئے۔ فیس ہے 1000 روپے، اور اگر آپ گروپ کلاس لیتے ہیں تو یہ فیس ہاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کے کام اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے چل رہے ہیں، تو جو کنسٹرکشن کے کام ہیں اس کے لیے آپ اس بار کوڈ پر تعاون کر سکتے ہیں، اور غریبوں، ضرورت مندوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں کے لیے آپ اس بار کوڈ پر تعاون کر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے آپ جس کام میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ KN یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرے کچھ سوال تھے، اگر کف کی وجہ سے قرآن یا نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو کیا مائنڈ میں پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ موونگ لپس؟ مان لیجیے آپ تھوڑی سی ابھی آواز نکالیں گے تو کف آئے گا، تھوڑی سی بھی آپ آواز نکالیں گے تو کف آ جائے گا، کھانسی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر آپ اس آواز کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دو، یعنی اتنی آواز میں پڑھو جتنے میں وہ کھانسی نہ آئے۔ تو کوشش تو یہ کرو، لیکن تھوڑا سا بھی آپ لپس کو ہلا رہے ہو، کف آ رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، تو پھر آپ دل ہی دل میں، مائنڈ ہی مائنڈ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن کنڈیشن ہے، یعنی آپ زور سے پڑھ رہے ہو تو کف آ رہا ہے، لیکن سلو آواز سے پڑھ رہے ہو تو کف نہیں آ رہا ہے، تو سلو آواز سے پڑھ رہو۔ لیکن ہونٹ چلاتے ہی کف آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ اس طرح سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روشنی خاتون پوچھتی ہیں اگلا سوال، بھائی جان امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرے کچھ سوال ہیں۔ اچھا، ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، والد صاحب مجھ سے تقریباً 1-2 ہفتے سے یہ بات بول رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کے کام، جو جیسے کہ مسجد کا کام ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے نا، اسی طرح سے ہاسپٹل ہے اور کلینک ہے، یعنی کنسٹرکشن کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، تو والد صاحب مجھ سے کئی مرتبہ بول چکے ہیں کہ بھائی ہمیں مستریوں کی ضرورت ہے، راج مستری کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن کا ورک جانتا ہو۔ تو ہمیں 1-2 ایسے مستریوں کی ضرورت ہے جو مستقل فیروز آباد میں وہ آ جائیں، یہیں وہ رہیں، یہیں سوئیں، کھائیں پئیں، چاہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ کام پنکچوئلٹی کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ کام کرنے والوں کا آج کل سینی ہو گیا ہے، 2 دن کام کریں گے، 4 دن چھٹی، پھر جب وہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد کام کرنے آ جائیں گے۔
تو آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی مجھے سن رہے ہوں اور آپ راج مستری کا کام جانتے ہیں تو آپ فیروز آباد تشریف لا سکتے ہیں، یا آپ اس نمبر پر، یہ والد صاحب کا نمبر ہے 9258759396، اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ راج مستری کا کام جانتے ہیں، اور جو بھی آپ کی ریٹ وغیرہ ہے، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی مجھے اتنا پیسہ ملنا چاہیے، آپ کانٹیکٹ کیجئے، کیونکہ ہمیں کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں کی اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ 1-2 سال تک تو کام چلنا ہے کنسٹرکشن کے، اور کنٹینیوسلی چلنا ہے، تو آپ لوگ جو بھی جس علاقے سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ راج مستری کا کام جانتے ہیں تو آئیے اور کانٹیکٹ کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کام ہمیں پسند آ جائے، آپ کو ہم پسند آ جائیں، تو آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، کیونکہ کنسٹرکشن کے کام اتنے لمبے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ 6 مہینے پہلے بھی وہی تھا اور 6 مہینے میں وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ کام کرنے والوں کا بڑا مسئلہ ہے، وہ کام مکمل نہیں کرتے ہیں، پیسہ پورا دے دو تو بھاگ جاتے ہیں، پیسہ ادھورا دے دو تو کام بہت بیکار کرتے ہیں، بڑے مسئلے ہیں۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مستقل آ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میں کام ہی کروں گا اب 4-6 مہینے تک، تو آپ کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا۔ ہاں جی، تو روشنی خاتون کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہم نائٹی میں عبایا پہن کر بنا پاجامہ پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر عبایا کی لمبائی میری ہائٹ سے زیادہ ہو؟ دیکھیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کور ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے لوگ لنگی پہن لیتے ہیں یا بڑا آپ نے عبایا پہن کے رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ مان لیجئے گھر میں ہیں اور پاجامہ وغیرہ نہ پہنے تو نماز ہو جائے گی آپ کی۔ نمبر 2، کیا ہم ایسی ڈریس پہن کر باہر جا سکتے ہیں جس میں باڈی پارٹ کا ایک حصہ بھی نہ دکھے اور وہ باڈی میں لوز ہو؟ دیکھو، لوز بھی نہ ہو اور وہ ڈریس، برقعے کا مطلب کیا ہے، پردے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اندر کی ڈریس نظر نہ آئے، برقعے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو غیر مردوں کی جو اٹریکشن آپ کی طرف ہو سکتی ہے وہ نہ ہو۔ تو آپ کوئی بھی ڈریس پہنی ہو تو وہ ڈریس ہی اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ دو باتوں کو چھپانے کے لیے برقع پہنا جاتا ہے، ایک تو لوگوں کی اٹریکشن عورت کی طرف نہ ہو، عورت کی طرف لوگوں کی اٹریکشن کب ہوتی ہے؟ جب اس کا لباس خوبصورت بھی ہو اور چست بھی ہو۔ چست نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے، تب بھی لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ تو آپ اپنی باڈی کو کور کیجئے، سمپل کسی چادر سے، سمپل کسی برقعے سے، کسی بھی چیز سے۔ برقع ضروری نہیں ہوتا ہے، آپ بڑی چادر جو اوڑھنے کے بعد اٹریکشن بالکل بھی آپ میں باقی نہیں رہے گی۔ اب تو برقعے ہی ایسے آنے لگے ہیں کہ ان برقعوں میں بھی اٹریکشن اتنا ہو جاتا ہے کہ برقعے کو مزید ایک برقعے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ برقعے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے جو میں نے بتایا۔ لیکن اب برقع ایسا آنے لگا ہے کہ وہ ڈریس سے زیادہ وہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایسے ایسے برقعے آنے لگے ہیں کہ آنکھیں الگ خوبصورت اس میں نظر آ رہی ہیں، اور اندر جو عورت ہے، لڑکی ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن برقع پہن کے وہ زبردست لگنے لگی۔ تو یہ تو پھر پردے کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا، برقعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، اچھا، ہاتھ کی کلائی دکھنے سے نماز ہوگی کہ نہیں؟ مجھے کسی نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی، اور میں نے آج تک جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں سب میں میرے ہاتھ کی کلائی دکھ رہی تھی۔ ہاتھ کی کلائی اگر دکھتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ یہاں تک، یعنی پورا آپ کا ہاتھ کور ہونا چاہیے، ہتھیلیاں کھلی رہیں بس۔ تو کلائی اگر دکھتی ہے تو آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی، جس نے بتایا وہ غلط بتایا ہے۔ نمبر 4، میرے گھر کا ماحول بہت الگ ہے، دینی تعلیم کی طرف سب ہیں، بس سنت کے طریقے پر نہیں۔ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں بٹ کبھی کسی نے پردہ نہیں کیا۔ میں جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی ہوں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، قضاء عمری بھی کر رہی ہوں، حجاب لگا کر باہر جاتی ہوں، بٹ چہرے کا پردہ نہیں کرتی کیونکہ میرے شوہر مجھے چہرے کا پردہ نہیں کرنے دیتے۔ اچھا جی، دیکھو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول نہیں ہے پردے کا۔ اب آپ نقاب لگاؤ گی تو گھر والے منع کریں گے، تو ماسک لگا لو، ہے نا۔ کسی نہ کسی طریقے سے آپ مکمل پردہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ چہرہ ہی تو مرکز ہے، چہرے ہی کو دیکھ کے تو آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے، چہرہ ہی تو مرکز ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو آپ ماسک لگا لو۔ بھائی ماسک تو نارمل لوگ لگاتے ہیں کہ بھائی انہیں باہر جانے میں پرابلم ہو رہی ہے، ماسک لگا لیتے ہیں لوگ، تو ماسک لگا لیجئے آپ۔ بہرحال جتنا دین پر عمل کر سکتے ہو عمل کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ شوہر جب اتنا مان گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ماننے کی توفیق دیں گے۔ تو پہلے آپ ماسک لگا لیجئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو پریشان نہ ہو، دھیرے دھیرے آپ دعا کریں اللہ سے، اچھی باتیں گھر والوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
اچھا چلو، شمع پروین پوچھتی ہیں پلیز بتائیں کیا مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے یا تھوڑا الگ؟ مرد و عورت کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ فرض، واجبات، سنت، مستحبات وہ تو سیم ہی ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں اس پر میں نے ایک پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے گا، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے عورت اور مرد کی نماز میں فرق، تو یہ فرق جو احادیث سے ثابت ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اور پورا طریقہ بھی پریکٹیکلی بتایا ہے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں کچھ جگہوں پر فرق ہے، عورت اور مردوں کی نماز سیم نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آدمی لقمہ آواز سے دیتا ہے، عورت لقمہ آواز سے نہیں دے گی، ہے نا، بلکہ عورت ہاتھ مار کے، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مار کے امام کو لقمہ دے گی۔ عورت اور مرد کی نماز کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ مرد کی صف آگے والی ہوتی ہے اور عورت کی صف پیچھے والی ہوتی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مردوں پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے فرق ہیں، انہی فرق کی انہی احادیث میں جو فرق بیان کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں فقہا نے، چار اماموں اور بڑے بڑے اماموں نے، خود صحابہ اکرام نے بہت سارے فرق عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیے ہیں، جس کو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جیسے کہ عورتیں سجدہ سمٹ کر کرتی ہیں، عورتیں رکوع سمٹ کر کرتی ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں ایسے، ہے نا، عورتیں ہاتھ بالکل بس ایسے اٹھاتی ہیں سینے تک، تو یہ بہت سارے فرق ہیں۔ دیکھیے، افسو پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں انڈو بھوٹان سے ہوں، میں آپ کی ویڈیو روز دیکھتی ہوں، آپ نے جو اردو کلاسز کے لیے موبائل نمبر دیا تھا اس پر تو کال ہی نہیں لگتی ہے، میں روز کال کرتی ہوں پر سوئچ آف آتا ہے، کلاسز کے لیے میں کیسے کانٹیکٹ کروں؟ دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید کی آن لائن یا اردو وغیرہ کی آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ واٹس اپ SMS کیجئے 7417810799، یہ ہی آفس کا نمبر ہے، تو آپ اس پر واٹس اپ SMS کیجئے۔ کال اگر کریں گے تو بند اس لیے آئے گا کیونکہ آج کل یہ نمبر بند چل رہا ہے، لیکن واٹس اپ چالو ہے، واٹس اپ میں خود ہی دیکھتا ہوں، یہ جو آپ آئی فون دیکھ رہے ہیں اس میں وہی واٹس اپ ہے، میں خود ہی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کال کرنا پاسبل اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو میں جب فری ہوں اس وقت میں آپ کا میسج دیکھتا ہوں، اس وقت میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے نا اپنی آڈیو ریکارڈ کیا کریں، میرے پاس بھیج دیا کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ کی آڈیو کو سن کر جب بھی موقع ملے گا آڈیو کو سنوں گا اور اس کا جواب آڈیو میں دے دوں گا۔ کال پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن کال پر بات اس لیے نہیں ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جب آپ کو کال پر بات کرنی ہو اس وقت میں بزی ہوں، جب میں فری ہوا تو اس وقت آپ لوگ بزی ہیں، تو اسی لیے آڈیو میسج بھیجا کریں آپ لوگ، اور بے فکر ہو کے آپ جو چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو اس میں میسج بہت رہتے ہیں، ابھی بھی میں اگر اوپن کروں واٹس اپ تو 1000-2000 میسج انسین کیے ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ میں جتنے دیکھتا ہوں، جتنے میرے اندر طاقت ہے بھائی دیکھ لیتا ہوں، پھر آج کل وہ 48 گھنٹے کے اندر میسج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی لوگ لگا کے رکھتے ہیں، تو جب تک نمبر آتا ہے تو وہ میسج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرے اندر جتنی طاقت ہے میں رپلائی دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نمبر دے رکھا ہے رپلائی نہیں کر رہے ہیں، دیکھو نمبر تو ایسے دے دیا ہے لیکن بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی اتنے میسج میں کیسے دیکھوں بتاؤ آپ؟ اسی لیے اب اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے میسج من جانب اللہ میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں ان کے میں جواب دے دیتا ہوں، کچھ میسج نیچے چلے جاتے ہیں، میں نیچے تک کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، لیکن میسج ہی اتنے سارے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو یار، دیکھو تو ظاہر سی بات ہے، اب محبت تو میں بھی آپ لوگوں کی اس محبت کی قدر کرتا ہوں، آپ لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ڈیلے ہو جائے تو تھوڑا سا معذرت، نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیے، سمجھ جائیے میسج میرے پاس بہت رہتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی ویسی توجہ نہیں ہو پاتی ہے اور آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو مفتی صاحب کے اخلاق دیکھو صاحب، ویسے تو باتیں کرتے ہیں، نمبر دے کے بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وسیع یہ پوچھتے ہیں کیا سورہ مریم کی تلاوت سے پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، اور کیا سورہ یوسف کی تلاوت سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ ایسا کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ بعض جو بزرگ ہیں ان سے یہ کوئی عمل منقول ملتا ہے کہ سورہ مریم سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف پڑھنے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا، تو اس طرح کی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا حاملہ عورت عصر کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے؟ 24 گھنٹے میں جب آپ کو ضرورت ہو آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، پیدائش میں آسانی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں۔ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور وظیفہ کوئی عمل ہے۔ آپ خوب درود شریف پڑھیے، خوب درود شریف پڑھیے تو انشاءاللہ پیدائش میں آسانی ہوگی۔
سمرین انصاری پوچھتی ہے میرے شوہر کو جب بھی کبھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اگر انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو انہیں بار بار گدھا یا بے وقوف بولتے رہتے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ بتائیے کیا میرے شوہر کو ایسا کہنا چاہیے؟ دیکھو، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لو کہ بار بار بچے کو گدھا بولنا، بے وقوف بولنا، پاگل ہے، بالکل سمجھتا نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، بار بار. یعنی آپ بچے کی حوصلہ افزائی ایک بار بھی نہیں کر رہے ہو، اور اس کے حوصلے کو، اس کی ہمت کو توڑنے کے لیے، اور ایسی بات جس سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو نہیں کر سکتا، اس سے بچوں کے اندر احساس کمتری والی فیلنگ پیدا ہوتی ہے. تو کبھی کبھار غصے میں بولنا الگ بات ہے، لیکن بچوں کو اس طرح سے بار بار بولنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے بچوں کی جو قابلیت ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، بچے جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور ان کی جو صلاحیتیں وہ ابھر نہیں پاتی ہیں. تو اس طرح سے بچوں کو نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بچے اگر کسی چیز کو نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسا ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں ارے مما بابا مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے، تو اب آپ اس پر یہ بولیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ایک بار نہیں ہو رہا ہے دوسری بار میں ہو جائے گا بیٹا، تیسری بار میں ہو جائے گا، آپ کر سکتے ہو بیٹا، آپ سے یہ ہو جائے گا، آپ کوشش تو کرو، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہوتا ہو، دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے، آپ کوشش کرو، ٹرائی کرو، یو کین ڈو اٹ. تو اس سے بچے کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور بچہ نہیں کر پا رہا ہے، آپ بول رہے گدھے ہو، بے وقوف ہو، گوبر بھرا ہوا ہے دماغ میں، تو اس سے بچے کے اندر ایک تو ڈر والی کیفیت ہوتی ہے، ابا بھی ڈانٹیں گے، اماں بھی ڈانٹیں گی، ہے نا، تو پھر وہ کچھ کرنے کی چاہت اس کے اندر ہوتی بھی ہے تو وہ نہیں کرتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں مجھے بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے، مجھے بھی گدھا نہ بول دیا جائے. اور اس سے بچے ڈسریسپیکٹ فیل کرتے ہیں کہ یار میری، مطلب بچے یہ برا محسوس کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کے مائنڈ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اس طرح کے جو ورڈز ہیں ریپیٹڈ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، کبھی کبھار الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کے ساتھ اپنائیت، بچے فیل ہو، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ بچے اگر فیل بھی ہو جائیں اسکول میں تب بھی ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ کوئی بات نہیں بیٹا، فیل ہونا کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، ارے ایل کے جی تو ہے، نرسری تو ہے، فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، تم کر سکتے ہو، اگلی بار فرسٹ آؤ گے تم، کوئی بات نہیں. بلکہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، تھرڈ، یہ تو ختم ہی ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. تو فیل ہونے پہ بھی بچوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی لیے تاکہ بچوں کے اندر حوصلہ باقی رہے، ہمت باقی رہے. تو آپ کے شوہر، مجھے امید ہے کہ اتنا میں سمجھا رہا ہوں تو سمجھ جائیں گے، اور ہر ایک کو یہ بات سمجھنا چاہیے. رخسار جہاں، اچھا اب کچھ لوگ بولیں گے یار ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، تو دیکھو وہ زمانہ الگ تھا. اس زمانے، جیسے کہ سردی میں کمبل آپ اوڑھتے ہو، گرمی میں کمبل نہیں اوڑھتے، گرمی میں آپ اے سی چلاتے ہو، تو وہ ٹائم پر بچوں کا ماحول الگ تھا، اور 2025 میں ماحول بہت الگ ہے. اب شیطانی راستے، غلط چیزیں بہت آسانی کے ساتھ بچوں کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں. بچوں کو بہت سارے راستے ہیں جو غلط جانے والے ہیں. تو اس وقت ماحول الگ ہے، وہ ماحول الگ تھا. اس وقت جو ماحول تھا تو وہ الگ، اس وقت اسی حساب سے تربیت ہوتی تھی. اب ماحول جب الگ ہے تو اب اس کے حساب سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور شریعت نے یہی تعلیم ہمیں دی بھی ہے. رخسار جہاں پوچھتی ہے، مفتی صاحب میرا سوال ہے، اگر صابن اور شیمپو سے اچھے سے نہانے کے بعد اگر غسل کے فرائض ادا کریں تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل غسل ہو جائے گا. مان لیجیے آپ خوب آرام سے شیمپو ویمپو لگا کے خوب آرام سے آپ نہائیں، نہانے کے بعد سب آپ نے جو غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، تو آپ نے 3 فرض بھی ادا کر لی تو آپ کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نشا نالج میڈیسن، مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں اسلام قبول کیا ہوں، میں نے اپنا نام اسلام کے مطابق رکھ لیا ہے، پر ڈاکومنٹس پرانے نام سے ہی ہیں، اور میں بینک میں کھاتہ کھلوانا چاہتا ہوں، کیا کھاتہ کھلوا سکتی ہوں ان ڈاکومنٹس سے؟ اس سے میرے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ڈاکومنٹس میں پرانا نام ہے. دیکھو دین اسلام کس چیز کا نام ہے، اس کو سمجھو آپ. دین اسلام جو نام ہے وہ ہے دل سے اللہ کو ماننا اور اللہ کے پیغمبروں کو ماننا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یعنی اللہ نے جو کچھ پیغمبروں پر بھیجا ہے، میں ان تمام چیزوں پر دل سے ایمان لے کر آتا ہوں. اب مان لیجئے آپ ایمان لے آئے اور اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس پہ نام کچھ اور ہے اور وہ چینج ہونے میں بہت دقت ہو رہی ہے، تو بھائی دل میں جو آپ کے ہے وہی ایکسیپٹیبل ہے. اب ڈاکومنٹس پہ کچھ بھی ہو، تو اگر ڈاکومنٹس پہ چینج نہیں بھی ہو پا رہا ہے تب بھی اللہ کے نظر میں آپ مسلمان ہی ہو.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ڈاکومنٹس میں اگر نہیں چینج ہو پا رہا ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا زندگی گزاریے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، نو ٹینشن ہو جائیے، دل میں آپ کے جو ہے وہ اللہ کے قابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی کے ساتھ چینج ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہو رہا ہے تو ٹینشن مت لو، آپ اپنی زندگی آگے بڑھاؤ، اپنی ان صلاحیتوں کو قابل بنانے پہ لگاؤ۔ انجم آرا پوچھتی ہیں بھائی جان میری آنکھ کی سرجری ہوئی ہے تو کیا میں تکیے پر سجدہ کر سکتی ہوں؟ کیونکہ ڈاکٹرز نے زیادہ جھکنے سے منع کیا ہے، تھوڑی میجر سرجری ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، سبھی لوگ بھائی دعا کریں ان کو، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی ایک پرابلم ہو گئی ہے تھوڑی سی پین کی، تو دعا کریں آپ لوگ مجھے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ جھکو مت بالکل بھی، پھر آپ اشارے سے سجدہ کر لو، پھر تو تکیے پہ بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سجدہ یا تو پراپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پراپر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر سے سجدہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جیسے سجدہ کرنا چاہیے ویسے سجدہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کے اوپر سے سجدہ بالکل ساقط ہو جائے گا، اب وہ اشارے سے سجدہ کرے۔ تو آپ کیا کریں؟ اشارے سے سجدہ کریں، آپ کو تکیے پر بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عمران ولاگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کے ہر سنڈے ایپیسوڈ دیکھتا ہوں اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بس کبھی کمنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنی شاپ پر آپ کی ویڈیو چلا دیتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں، کام بھی ہوتا رہتا ہے، بس دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرام دہلی مصطفیٰ آباد۔ عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ و احسن الجزاء، آپ کی اس محبت کا دل سے شکریہ میں ادا کرتا ہوں، اور اللہ آپ کے سیکھنے کو قبول فرمائے، اور اس طرح سے آپ لوگ جتنی مجھے محبت دیتے ہیں، واقعی میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے بتانے کو، آپ لوگ سمجھتے ہو تبھی تو سمجھ آتا ہے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو یار کہاں سمجھ میں آتا ہے، کتنی آسان بات ہو، تو یہ آپ لوگوں کی محبت کی اور دین سے لگن کی بات ہے۔ ثنا خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ بھائی الحمدللہ، آپ نے گھر پر بیٹھے ہی مصر کے بارے میں اتنا کچھ سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور میرے 2 سوال ہیں۔ 2 سوال تو مجھے آپ کے نظر نہیں آئے ثنا بہن، لیکن یہی آپ کا کمنٹ مجھے نظر آیا تو میں نے اس کو لے لیا۔ گھر بیٹھے ہی میں نے مصر کی زیارتیں کرا دی ہیں، لیکن مصر کی اسلامک ویڈیوز پر جتنے ویوز آنا چاہیے تھے اتنے نہیں آئے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اسلامک چیزوں سے ہمارا لگاؤ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلامک جو ویڈیوز ہیں اس پر ویوز بہت کم ہوتے ہیں، اور فالتو کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پر ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مصر کی جو پوری پلے لسٹ ہے وہ آپ ضرور دیکھیے، روزانہ ایک ویڈیو دیکھیے، تاکہ آپ کی اسلامک علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور اللہ پر ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ تو ایک ویڈیو روزانہ دیکھنے کی عادت ضرور بنائیے گا۔ پوری پلے لسٹ کا میں لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ مریم پوچھتی ہے مفتی صاحب میرے یہاں سنڈے مارکیٹ لگتا ہے، اس میں کچھ پرانے کپڑے ملتے ہیں سستے میں، کیا وہ کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں؟ میری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ان کپڑوں کو پہننے سے اثرات آ جاتے ہیں باڈی میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کپڑوں سے کوئی اثر وثر نہیں آتا ہے۔ ڈرنا بند کرو یار، ڈر نکالو اپنے دلوں سے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا ڈر آپ کے دل میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ارے شیطان بھی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو میرے پاس جو کلمہ طیبہ کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس سے بڑھ کے ٹک سکتا ہے وہ اس کلمے کے آگے؟ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کے آگے کیا وہ ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا۔ یہ ڈر نکالیے آپ لوگ اپنے اندر سے۔ اسی ڈر کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہماری جیبوں سے لاکھوں روپے وہ نکال لیتے ہیں۔ جادو ہے، اثر ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بہت بڑا ہے۔ نکالو اپنے دلوں سے ڈر۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، تو باقی چیزوں کا ڈر اور باقی چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اور جس دل کے اندر دنیا کی ہر چیز کا، چھوٹی موٹی چیزوں کا، کپڑوں کا، بلی کا، چھپکلی کا، ہے نا، تعویذوں کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہے لیکن باقی ساری چیزوں کا ڈر ہے، تو پھر دنیا حاوی ہو جائے گی اس کے اوپر، دنیا کا ڈر اس کے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے ایسا ایمان بناؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز کی پرواہ نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے کوئی کپڑے پڑے سے اثر وثر نہیں ہوتا یار۔ لے آؤ کسی سے پڑھوا کے، بڑے سے بڑا عامل ہو، کپڑا پڑھ کے میرے پاس لے آؤ، میں اسے پہن کے دکھا دوں گا۔ اگر اس طرح سے کپڑوں سے کوئی اثر وثر ہو رہا ہوتا نا تو پھر دنیا کی لڑائیاں ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ پھر تو کسی کو بھی کوئی پڑھا کے اور جادو وادو والا کپڑا دے دو، لے، وہ پہن لیتا، اس کے اوپر جادو ہو جاتا، ٹینشن ہی ختم، پھر تو مسئلے ہی حل ہو جاتے۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچی، فالتو کی چیزیں ہیں۔ حیات خان پوچھتی ہے مائی نیم از حیات خان فرام تروپتی آندھرا پردیش، یور تلبینہ از بیٹر دین پروٹینیکس پاؤڈر؟
this is second time asking this question, please answer. My sister, देखिए ये جو हमारा तलबीना है, माई हदाया का जो तलबीना है, जिसको मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को रिकमेंड भी किया है कई बार, ये जो तलबीना है ये एकदम ओरिजिनल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ओरिजिनल जो चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमत के तौर पर मिली हैं, उन तमाम चीज़ों से ये तलबीना तैयार होता है। अब प्रोटीन तो इसके अंदर ऑलरेडी है, अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर कोई पाउडर कोई दवा देते हैं प्रोटीन के लिए, तो दवाओं का काम अलग है, इन चीज़ों का काम अलग है। मैंने एक मरतबा मेरे पाँव में एक तकलीफ़ हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर मैं इन प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन टैबलेट की जगह ऑलरेडी जो अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें बनाई हैं उसको ले लूँ तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और ताकत की चीज़ें वो अपनी जगह, दवाएँ अपनी जगह, तो थोड़ी मोड़ी दवाएँ भी आप लेते रहो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर से आप मशवरा कीजिए, और डॉक्टर अगर प्रोटीन की दवाएं वगैरह रिकमेंड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स और जो प्रोटीन की चीज़ें वो भी लीजिए। लेकिन कुछ जो पाउडर होते हैं ना प्रोटीन वगैरह के, जो जिम वाले लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से आप एडवाइस लीजिए। लेकिन जितनी बात मैंने डॉक्टर से जानी वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन ये जो तलबीना है ये नेचुरल, कुदरती अल्लाह की जो नेमतें इस दुनिया के अंदर हैं उनसे ये तलबीना बनाया गया है। और ये एक खीर की तरह होता है, जैसे हम खाने के बाद गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मीठी चीज़ लेते हैं, ऐसे ही ये तलबीना है। टेस्टी बहुत लगता है, आप नाश्ते में इसको ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, खाने से पहले ले सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, 24 घंटे में आप जब चाहें जब ले सकते हैं। ये ताकत की चीज़ों से बना है और ये बहुत ताकत देता है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैं स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ, या स्क्रीन पे नज़र नहीं आए, एडिटिंग में रह जाए तो आप डिस्क्रिप्शन से तलबीना ऑर्डर करने के लिए नंबर ले सकते हैं। सैयद हाउस, रिक्वेस्ट फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग माई सन्स इस्लामिक एजुकेशन। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। माई नेम इज सैयद गौस। माई सन इज, अच्छा जी, एक सेकेंड। My son is 6 years old, mashallah, and I am sincerely wish to guide him on the path of Islamic knowledge so that he may become a religious scholar, alim, mufti like you, inshallah. Inshallah. Kindly guide me on the step-by-step process of becoming an alim, and please let me know the qualifications of requirements needed to enroll in the alim course at Darul Uloom Deoband. Your advice and guidance will be greatly appreciated. इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये अपने बच्चे को आलिम और मुफ्ती बनाना चाहते हैं मेरी तरह, और इनके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल की है, तो ये कैसे अपने बच्चे को आलिम और मुफ्ती बनाएं, स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। देखो, इसके लिए तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। ठीक है, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा होगा, 6 साल की उम्र का है, तो आप उसका स्कूल अभी कंटिन्यू रखिए और आप अपने बच्चे को आप कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले तो कुरान ऐसा पढ़ाइए जैसे हाफिज़ और आलिम लोग पढ़ते हैं, अच्छे टीचर के पास। और इसकी पहचान कैसे होगी कि वो बच्चा अच्छा तरीके से कुरान पढ़ना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए 7417810799 पर। मैं इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं। जब वो कुरान पढ़ ले तो कुरान पढ़ने के बाद, जब वो कुरान पूरा पढ़ ले, फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को उर्दू वगैरह और जो दीन की थोड़ी छोटी मोटी किताबें जो होती हैं वो पढ़ाइए आप। जब आपका बच्चा कुरान पढ़ ले और उर्दू भी सीख जाए, और स्कूल अभी जारी रखना है, स्कूल नहीं छोड़वाना, स्कूल जारी रहेगा। अब मान लीजिए आपका बच्चा 6th क्लास में आया, 7th में आया, अब आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराने के लिए बिठा दीजिए। आपका बच्चा हिफ्ज़ करेगा, हिफ्ज़ करता रहेगा, इधर उसका स्कूल भी चलता रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल और 12th इतना कोई बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, खेलते फिरते खेलते कूदते हो जाती हैं। तो जब आपका बच्चा हिफ्ज़ कर ले, हिफ्ज़ के बाद फिर आप उसको, स्कूल प्राइवेट रहेगा और इधर वो बच्चा आपका आलिम बनता रहेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आपका बच्चा उर्दू वगैरह और 1-2 साल आपके ही इलाके में आलिमियत के पढ़ लेगा, तो उसके बाद आप उसको एंट्रेंस के लिए दारुल उलूम देवबंद भेज सकते हैं, जहाँ पे उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम में कामयाब हो जाता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बड़ा काम है। तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे
جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اپنے سوالوں کو کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔